Assalamu alaikum. Welcome you all in the Learners Academy by Bia Bloch. And my name is Nabiha Khan and I am a clinical psychologist. اور میں آپ کو جو ہے کاؤنسلنگ پڑھاؤں گی. کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسپیکٹس ہوں گے ان سب کو ہم کلیکٹیولی جو ہے وہ کور اپ کریں گے انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں. پریویسلی ہم نے جو لیکچر اسٹڈی کیا تھا اس میں جو ہم نے ٹاپکس کور اپ کیے تھے وہ تھے کاؤنسلنگ, ٹائپس آف کاؤنسلنگ, جن میں موسٹ کامن ٹائپس میرج اینڈ فیملی, گائیڈنس اینڈ کریئر, ریہیب, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ, سبسٹنس ابیوز اینڈ ایجوکیشنل کاؤنسلنگ. ان کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے ایلیمنٹس آف کاؤنسلنگ دیکھے تھے کہ کاؤنسلر ہوتا ہے کاؤنسلی یا کلائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اور کاؤنسلنگ انوائرمنٹ. اس کے علاوہ ہم نے پرنسپلز آف کاؤنسلنگ اسٹڈی کیا تھا جس میں انڈیویجولائزیشن جو ہے وہ مین پرنسپل ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ میڈیم آف کاؤنسلنگ کیا کیا ہو سکتے ہیں, اور اسٹیپس کو ہم نے ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے جو کہ گیدر, اس کا ایکرونیم ہے GATHER, گیدر. تو چلتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ لیکچر. جی, تو اب ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں اسٹیجز آف کاؤنسلنگ, دیٹ از گیدر. جی سے ہم نے کہا تھا گریٹنگ یور کلائنٹ. گریٹنگ یور کلائنٹ میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے اور اس کلائنٹ کو رجسٹر کر لینا ہے. پریپیئر کرنا ہے چارٹ یا اس کا جو ریکارڈ ہے, ڈیٹا ہے, اس کو ڈٹرمن کرنا ہے اس کا پرپز آف وزٹ. پھر آپ نے کلائنٹ کو فل اٹینشن دینی ہے. ایشور کرنا ہے کہ کلائنٹ جو ہے اس کی انفارمیشن جو بھی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے وہ کانفیڈینشیل رہے, اس کو یہ ایشور کرانا ہے. اینڈ ٹاک ان اے پرائیویٹ پلیس اف پاسبل. دین نیکسٹ از A for آسک. آسک کلائنٹ اباؤٹ ہز اور ہر نیڈس. اس کی نیڈ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. پھر آپ نے کلائنٹ کی ایج, میرٹل اسٹیٹس, نمبر آف پریویس پریگنینسیز, برتھس, نمبر آف لیونگ چلڈرن, بیسک میڈیکل ہسٹری, پریویس یوز آف فیملی پلاننگ میتھڈ, ہسٹری اینڈ رسک فار ایس ٹی ڈیز. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ آن کرنی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آسک میں آپ نے اسیس کرنا ہے کہ وٹ دا کلائنٹ نوز اباؤٹ فیملی پلاننگ میتھڈس. آسک دا کلائنٹ اف دیر از اے پرٹیکولر میتھڈ شی از انٹرسٹیڈ ان. دین ڈسکس اینی کلائنٹ کنسرنز اباؤٹ رسکس ورسز بینیفٹس آف ماڈرن میتھڈس. آسک میں آپ نے اس سے ہر چیز کی ڈیٹیل ڈسکس کرنی ہے. ٹیل ٹی فار ٹیل مطلب ٹیل دا کلائنٹ اباؤٹ دا اویلیبل میتھڈس کہ یہ میتھڈس ہو سکتے ہیں. فوکس آن دا میتھڈ دیٹ موسٹ انٹرسٹ آف دا کلائنٹ بٹ بریفلی مینشن ادر اویلیبل میتھڈز ایز ویل. جو میتھڈز جو اس کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہوں گے ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے اویلیبل میتھڈس کے بارے میں بھی بریفلی اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. ڈسکرائب کرنا ہے کہ ہاؤ ایچ میتھڈ ورک, کس طرح وہ میتھڈ جو اویلیبل میتھڈ ہے یا کلائنٹ کے انٹرسٹ کا میتھڈ ہے وہ کس طرح سے ورک کرے گا, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے, بینیفٹس کیا ہوں گے, پاسبل سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے. اور آنسر کرنا ہے کلائنٹ کے کنسرنس کو اور اس کی کوشچننگ کو. اس کے بعد آ جاتا ہے ایچ فار ہیلپ دا کلائنٹ ٹو چوز اے میتھڈ. ریپیٹ انفارمیشن اف نیسیسری اینڈ ایکسپلین اینی پروسیجر اور لیب ٹیسٹ ٹو بی پرفارم. ہیلپ میں کیا ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کون سا میتھڈ چوز کرے. پھر کوئی انفارمیشن رپیٹ کرنے والی ہے تو آپ اس کو رپیٹ بھی کریں گے اور اس کو پروسیجرس ایکسپلین کریں گے, یا کوئی اگر لیب ٹیسٹ پرفارم ہونا ہے تو اس کے بارے میں بھی اسے گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے. ای فار ایکسپلین. ایکسپلین میں کیا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دا میتھڈ, ہاؤ, وین اینڈ ویئر, کب, کیسے, کہاں آپ نے اس میتھڈ کو اپلائی کرنا ہے. ایکسپلین کرنا ہے کلائنٹ کو کہ ہاؤ اینڈ وین شی کین شوڈ گیٹ ری سپلائز آف دا میتھڈ اف نیسیسری, کہ جہاں پہ اس کو ضرورت پڑے گی وہاں پہ اس نے ان میتھڈس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آر فار ریٹرن. ریٹرن سے یہاں پہ مطلب ہے فالو اپس کا, کہ وہ آپ کو دوبارہ وزٹ کر سکتا ہے اگر اس کو دوبارہ سے پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں یا اس کو سائڈ افیکٹس فیس کرنا پڑ رہا ہے یا اپنے پرابلم کو پراپرلی سالو آؤٹ نہیں کر پا رہا. اف دا آنسر از نو, آسک وائی شی اسٹاپ یوزنگ دا میتھڈ اینڈ کاؤنسلر ہم ٹو سی اف ہی اور شی وڈ لائک ٹو ٹرائی اندر میتھڈ اور ری ٹرائی دا سیم میتھڈ اگین. اگر تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ میتھڈ جو ہے نہیں اڈاپٹ کیا, یا اس نے وہ میتھڈ وہ اڈاپٹ کر رہا تھا لیکن اس نے اس کو اسٹاپ کر دیا, تو آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ کیوں اس نے میتھڈ اسٹاپ کیا, یا اگر وہ اس کو ری ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ری ٹرائی بھی
کر سکتا ہے. میک شیور شی از یوزنگ دا میتھڈ کریکٹلی. یہ دیکھنا ہے آپ نے اس ٹائم پہ کہ کیا جو اس نے میتھڈ اڈاپٹ کیا تھا, چوز کیا تھا کلائنٹ نے, یا جو آپ نے اس کو ایکسپلین کیا تھا, آپ سے ایکسپلین کرنے میں تو کوئی غلطی نہیں ہوگی, یا وہ میتھڈ کو اپروپریٹلی یوز کر رہا ہے یا کہ نہیں کر رہا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسٹیجز آف کاؤنسلنگ بیسیکلی 6 ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے پہلے ایکرونیم کی بات کی, جو کہ گیدر, جی فار گیدر, جی فار گریٹ, اے فار آسک, ٹی فار ٹیل, ایچ فار ہیلپ, ای فار یس جسٹ لائک ای فار ایکسپلین اینڈ آر فار ریٹرن. ریٹرن مینس فالو اپس. اس کے بعد اسٹیجز آف کاؤنسلنگ بیسیکلی 6 ہیں. سب سے پہلے کیا ہے, ریپو بلڈنگ. ریپو بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے, ہم نے ریپو جنریٹ کرنی ہوتی ہے, ریپو بلڈ اپ کرنی ہوتی ہے بائی وارم ویلکمنگ دا کلائنٹ. اپنا انٹروڈکشن کرانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کلائنٹ کو اورینٹیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. کانفیڈینشیلٹی ایشوز کو ایشور کروانا ہوتا ہے. آؤٹ لائن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے کاؤنسلنگ پروسیس کی, ٹھیک ہے, کیا ڈیوریشن ہوگا, کیا کانٹینٹ ہوگا, کیا ٹیسٹنگ آپشنز ہوں گے, کیا پروسیجر فالو کیا جائے گا. اس کو آپ نے گڈ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا ہے, ایڈیکویٹ پرائیویسی کے ساتھ اور سٹنگ ارینجمنٹ کے ساتھ, اور آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہے. یہ ہو گیا ریپو بلڈنگ. سیکنڈ ہے اسٹیج آف کاؤنسلنگ اسیسمنٹ اینڈ انالیسس آف دا پرابلم. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے, فوکس کروانا ہے اس کے پرابلم کی طرف. پھر کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اسیس کرنا ہے کہ کتنی شدت کی, کتنی سینسٹیو جو ہے وہ کلائنٹ کی پرابلم ہے. پھر کیا ہے کہ اسیس کرنا ہے کہ امپیکٹ آف دا پرابلم کلائنٹ کی لائف پہ کیا ہے, کون کون سے اس کی لائف کے جو ہیں سائڈس افیکٹ ہو رہی ہیں اس وجہ سے. ایکسپلور کرنا ہے ریسورسز کو اور ان سپورٹ سسٹم کو جو کہ اویلیبل ہیں کلائنٹ کو. اس کے بعد تھرڈ ون آ جاتا ہے پروویژن آف آن گوئنگ سپورٹیو کاؤنسلنگ. اس میں کیا ہے, آپ نے اس کی ایگزامینیشن جو بیسیکلی آپ اس کی کر رہے ہو, جس ٹائپ کا بھی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اس کے سمٹمس کیا ہیں, اس کی سمٹمالوجی کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ڈیوریشن 3 ویکس ہے, 4 ویکس ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو امپورٹنس بتانی ہے ان سمٹومیٹک ایگزامینیشن کی یا اس ڈائگنوسس کی جو کہ آپ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ انشور دیم کہ آپ پوری طرح تو نہیں, لیکن کیا ہے کہ اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ اپلائی ہوگا, اور ٹریٹمنٹ سے اس کی جو ہے سمٹمالوجی وہ کم کی جا سکتی ہے. مطلب آپ نے پازیٹیو وے میں جو ہے کلائنٹ کو لے کے چلنا ہے, اور اس کو امپورٹنس اس کی بتانی ہے کہ اسکریننگ کی بیسیکلی امپورٹنس کیوں ضروری ہے. اس کے بعد ہے گول سیٹنگ. گول سیٹنگ میں کیا ہے کہ آپ نے جو ہے فار ایگزامپل پری ٹیسٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہے ایچ آئی وی ایڈس کی, تو اس کے لیے کیا ہوگا, ٹو گیٹ دا ٹیسٹ ڈن. ٹیسٹ ہوا, اف ناٹ انڈر ون ٹیسٹ, اگر ٹیسٹ نہیں کروایا تو انکریج دیم اینڈ آسک دیم ٹو کم وین دے آر پریپیئرڈ. کہ جب وہ راضی ہوں, جب ان کا دل راضی ہو, جب انہیں ایزی ہو, تو وہ آ کے ٹیسٹ کروائیں. پریپیئر دا کلائنٹ فار اینی ٹائپ آف ٹیسٹ ریزلٹ. پھر اپنے کلائنٹ کے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ٹیسٹ پازیٹیو بھی آ سکتا ہے, نگیٹیو بھی آ سکتا ہے. گول سیٹنگ کے بعد نیکسٹ ون آ جاتا ہے کاؤنسلنگ انٹروینشن, جس میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے کی فیکٹرز کی, جو کہ کیا ہوں گے, پوسٹ ٹیسٹ کاؤنسلنگ میں دیکھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ ایچ آئی وی کا یا ایڈس کا جو ہے وہ ٹیسٹ, پری ٹیسٹ کاؤنسلنگ کی تھی, ٹھیک ہے, ٹیسٹ سے پہلے کاؤنسلنگ جو ہوئی تھی. اب ایک ٹیسٹ آ گیا, ریزلٹس آ گئے, اب اس کے بعد کی جو کاؤنسلنگ ہم نے اس کی کرنی ہے, وہ کیسے کرنی ہے کہ ہم نے کراس چیک کرنا ہے ریزلٹس کو کلائنٹ سے. پھر کیا ہے کہ ہم نے اس کو کلائنٹ کو ان ریزلٹس کے بارے میں آگاہی دینی ہے, اس کو بتانا ہے کہ پازیٹیو رزلٹ آیا ہے یا کہ نیگیٹیو رزلٹ آیا. اس کے بعد کیا ہے کہ ہم کلائنٹ کو کہیں گے کہ وہ سمرائز کرے کہ پچھلی جو ہے پری ٹیسٹ کاؤنسلنگ میں اس سے کیا کیا باتیں کی گئی تھیں. نیکسٹ میں آ جاتا ہے ٹرمینیشن اینڈ فالو اپس. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایچ آئی وی کاؤنسلنگ ڈز ناٹ اینڈ ود دا ڈائگنوسس آف دا کلائنٹ ایچ آئی وی سے. ایچ آئی وی کاؤنسلنگ جو ہم کر رہے تھے پیشنٹ کی ایچ آئی وی کے, اس میں کیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہی جو ہے اینڈ اپ نہیں ہے کہ ہم نے اسے ڈائگنوز کروا دیا کہ اس سے ایچ آئی وی ہے. آج دا کلائنٹ, آپ نے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ وہ اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ آئے, وہ اس کی وائف بھی ہو سکتی ہے, اس کی سسٹر بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے ان کے فیملی ممبرس کو بھی کاؤنسل کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر سکیں, کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں جو ایچ آئی وی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے. ان کو جو ہے
مینٹلی طور پہ ایک طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو کیا ہے کہ ہم نے فیملی ممبرس کو بھی کاؤنسل کرنا ہے اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کرانی ہے کہ اگر یہ پیشنٹ جو ہے وہ افیکٹڈ ہے تو آپ نے اس کی لائف کو کمفرٹیبل بنانا ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے کاؤنسلنگ ٹیکنیکس کی یا وہ اپروچز جو کہ کاؤنسلنگ میں یوز ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈائریکٹیو اور کاؤنسلر سینٹرڈ یا ہم اس کو اتھارٹیرین اسٹائل بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ون ہے نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ جس کو ہم کلائنٹ سینٹرڈ بھی کہتے ہیں. اور تھرڈ ون ہے نان اتھارٹیرین اسٹائل جس کو ہم ایکلیکٹک کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں. ڈائریکٹیو یا کاؤنسلر سینٹرڈ، اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو ڈیسیژن میکر ہے وہ کون ہے؟ کاؤنسلر. ٹھیک ہے. اور کاؤنسلر جو ہے وہ ڈائریکٹ اپروچ یوز کر رہا ہے. بہت سمپل ہے اس کو یوز کرنا کہ کاؤنسلر خود ایڈوائسز دے رہا ہے، ڈیسیجنس بھی خود لے کے دے رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہ چوائسیز ہیں اور یہ اس میں سے جو ہے وہ آپ نے ڈیسیجن میں نے لے لیا ہے تو یہ جو ہے آپ نے کرنا ہے. مطلب انٹرسٹ آف دا کلائنٹ وہاں پہ میٹر نہیں کر رہا. ایکسپیکٹ دیٹ دا کلائنٹ ٹو فالو ہر ایڈوائسز. اب وہ ایکسپیکٹ بھی کلائنٹ سے یہی کر رہا ہے کہ وہ اس کی جو کچھ اس نے اسے ایڈوائسز دی ہیں وہ ان کو پراپرلی فالو کرے گا. مطلب یہ کہ کمپلیٹلی کون ڈائریکٹ کر رہا ہے کلائنٹ کو؟ کاؤنسلر ڈائریکٹ کر رہا ہے. یہ ہوگی ڈائریکٹیو اپروچ. سیکنڈ ون ہے نان ڈائریکٹیو اپروچ جس کو ہم کلائنٹ سینٹرڈ بھی کہتے ہیں. یہاں پہ کاؤنسلر جو ہے وہ لسنر کے طور پہ کام کر رہا ہے. کلائنٹ اس میں ایکٹیو ہوگا، اپنے آپ کو فریلی ایکسپریس کر سکتا ہے اینڈ ٹیلز دا کاؤنسلر وٹ ہی اور شی وانٹس. آفٹر دا کیئرفل ریفلیکشن اینڈ کلیریفیکیشن میکس ہر اون ڈیسیجن. جب اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میری یہ اسٹرینگس ہیں، میری یہ ایسٹس ہیں، تو وہ خود ڈیسیجن یہاں پہ لے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ مین فنکشن کیا ہے کاؤنسلر کا کہ اس میں اسے پراپر ایک کمفرٹیبل ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا ہے جہاں پہ کلائنٹ جو اپنی پرابلم سے ورک آؤٹ کر سکے. نیکسٹ آ جاتے ہیں نان اتھارٹیرین اسٹائل جس کو ہم ایکلیکٹک کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی جو ہے نیدر کاؤنسلر نور کلائنٹ کنٹرول، مکسڈ اپروچ ہوتی ہے یہ ڈائریکٹیو پلس نان ڈائریکٹیو کی. ٹھیک ہے. اور یہ ہائیلی فلیکسیبل ہوتی ہے. اس میں فریڈم آف چوائس اینڈ ایکسپریشنز دونوں ہوتے ہیں اور اس میں فریڈم آف چوائس اور ایکسپریشن صرف کلائنٹ یا صرف کاؤنسلر کو نہیں ہوتا بلکہ دونوں کو ہوتا ہے. اب جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اسکلس کی، مائکرو اسکلس جو کہ کاؤنسلر کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. فرسٹ ون ہے لسن افیکٹولی. سیکنڈ ون کوشچننگ کہ اوپن ہینڈیڈ کوشچن کرنی ہے یا کلوز ہینڈیڈ کرنی ہے. یوزنگ سائلنس، نان وربل بیہیویئر، ایکوریٹ ایمپتھی، پیرافریزنگ. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لسن ایکٹیولی میں کہ کس طرح کلائنٹ لسن کر سکتا ہے اپنے کلائنٹ کو ایکٹیولی. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایکسیپٹ دا کلائنٹ ایز دے آر. جس طرح کا بھی کلائنٹ ہے آپ نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. لسن، آپ نے اپنے کلائنٹ کو لسن کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے، اس کے ٹون آف وائس کیا ہے، اس کے فیشیل ایکسپریشنس کیا ہیں، اس کے جسچرس کیا ہیں. کیپ سائلنٹ، کیپ سائلنٹ سم ٹائمز. گیو یور کلائنٹ ٹو تھنک، آسک کوشچن. سٹ کمفرٹیبلی. آپ نے کیا ہے بہت جو ہے سم ٹائمز جو ہے کلائنٹ کاؤنسلر کو سائلنٹ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ کلائنٹ فریلی اپنے ایکسپریشنس کو یا اپنی جو تھنکنگ ہے، اپنی تھاٹس ہیں ان کو ایکسپریس کر سکے. لک ڈائریکٹلی ان ٹو دا کلائنٹ. جب وہ بات کر رہا ہو، جب وہ بول رہا ہو تو آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ کلائنٹ کی طرف دیکھنا ہے، اپنے پیپر یا اپنے ونڈوز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہونا. انشور کرنا ہے کہ یو آر کنٹینیولی انوالوڈ ان دا کنورسیشن. یا آپ سر ہلائیں یا آپ کہیں اوہ اوکے. مطلب آپ نے انشور کروانا ہے اس کو کہ آپ لسن کر رہے ہیں، رسپانس دینا ہے اس کو. اکارڈنگ ٹو کمیونیکیشن ایکسپرٹ 10% جو ہے 10% جسٹ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے ورڈس کے ساتھ. 30% جو ہے کمیونیکیشن وہ ہماری ریپرزینٹ ہوتی ہے ہماری ساؤنڈس کے ساتھ. اور 60% رول جو ہے وہ ہماری باڈی لینگویج کا ہوتا ہے. باڈی لینگویج مطلب کہ ہماری آئی کانٹیکٹ، ہمارا باڈی پوسچر. پھر کیا ہے کہ جب کاؤنسلر ریکگنائز کر لے گا کلائنٹ کی فیلنگس کو، ٹھیک ہے، ونس دا کاؤنسلر ریکگنائز کلائنٹس فیلنگ لیٹ ہم اور ہر نو ان کلیئر اینڈ سمپل ورڈس دیٹ ہی انڈرسٹوڈ.
مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا یا کاؤنسلر یہ انڈرسٹینڈ کر لے گا کلائنٹ کی فیلنگس کو، اس کے ایکسپریشنس کو، تو وہ سمپل ورڈز میں یا کلیئر سمپل ورڈز میں ان کو ریفلیکٹ بھی کرے گا کہ واقعی کاؤنسلر نے انڈرسٹوڈ کر لیا ہے. اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ریفلیکٹیو فیلنگ. نیکسٹ آ جاتا ہے کوشچننگ. اب کوشچننگ میں کیا ہے کہ کوشچننگ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جو انڈرسٹوڈ ہو، کلیئر ہو ٹو دا کلائنٹ پرابلم یا اس کی وریز کے اکارڈنگ ہو، تاکہ ڈیپ جا کے ہم اس کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور کلائنٹ اویئر ہو سکے یا اس میں انسائٹ ڈیولپ ہو سکے کہ اس میں یہ ایشوز ہیں. اب کوشچننگ کو کہتے ہیں کہ سینٹرڈ اراؤنڈ دا کنسرنز آف دا کلائنٹ ہونی چاہیے، کہ کلائنٹ کے پرابلم کے اراؤنڈ جو ہے وہ کوشچننگ ایسی ہونی چاہیے جو اس کی فیلنگس کو ابھارے اور اوپن اینڈیڈ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اوپن اینڈیڈ کوشچن میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وین ڈڈ یو تھنک وڈ بی رائٹ ٹائم ٹو ڈسکلوز یور ٹیسٹ ٹو یور اسپاؤز. اب اس کوشچن میں کیا ہو رہا ہے، اب یہی ایگزامپل میں آگے آپ کو کلوز اینڈیڈ کوشچن میں بھی بتاؤں گی اور لیڈنگ کوشچن میں بھی بتاؤں گی. اوپن اینڈیڈ کوشچن میں اس کو زیادہ سے زیادہ موقع مل رہا ہے کیونکہ یس اور نو میں آنسر نہیں ہے، وہ ایکسپلین کر کے اپنی فیلنگس کو، اپنے آنسر کو بتا سکتا ہے. کلوز اینڈیڈ کوشچن میں وہ یہی والا کوشچن کس طرح کر رہے ہیں کہ شوڈ آئی ڈسکلوز یور ٹیسٹ ریزلٹ ٹو یور اسپاؤس. تو یس اور نو میں سمپلیفائڈ ہو جائے گا آنسر. اس کے بعد زیادہ بولنے کا چانس آپ نے اسے چھین لیا. لیڈنگ کوشچن میں سیم کوشچن، لیڈنگ کوشچن کیسے ہوگا کہ ڈو یو تھنک دیٹ یور وائف ول ابنڈن یو اف ہی نوز اباؤٹ یور ایچ آئی وی اسٹیٹس. سوری، یہ جو ہے وہ ایچ آئی وی اسٹیٹس کے لحاظ سے جو ہے لیڈنگ کوشچن تھا کہ کوشچن جو ہیں اس میں یوزلی ججمنٹل ہوتے ہیں لیڈنگ کوشچنس میں. ٹھیک ہے، آپ ان نوئنگلی جانتے ہوئے ہی جو ہے یا نہ جانتے ہوئے بھی اس کو آنسر کلائنٹ کو خود سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کلائنٹ وہاں پہ لیڈ نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ کی کوشچننگ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کلائنٹ کا کنسرن کیا ہے، کہ آپ کو وہاں پہ اوپن اینڈیڈ کوشچننگ کرنی ہے یا وہاں پہ آپ کو کلوز اینڈیڈ کوشچننگ کرنی ہے. ایٹ دا ٹائم آف آسکنگ کوشچنس، جب آپ نے اسے کوشچنس پوچھ رہے ہونے، کیا چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آسک ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. ایک ہی کوشچن پوچھیں گے آپ ایک ٹائم پہ، وہ بریف ہو، کلیئر ہو. ٹھیک ہے، آپ نے اس پرسن کی طرف دیکھتے رہنا ہے. ان کوشچنس کو یوز کرنا ہے جو کہ کلائنٹ کو انیبل کریں کہ وہ بولے، اپنی فیلنگز اپنے بیہیویئرس کے تھرو ایکسپریس کرے. ٹھیک ہے، یوز کوشچنس ٹو ایکسپلور اینڈ انڈرسٹینڈ ایشوز. آپ نے کوشچننگ اس سے اس طرح کی کرنی ہے کہ وہ گوسپ نہ لگے کہ آپ اس سے جو ہے عام جنرل باتیں کر رہے ہو. نو، وہ ایک پرپزفل ہونی چاہیے کوشچننگ. یہ تو ہوگی کہ کیا چیزیں آپ نے اس ٹائم پہ ریممبر کرنی ہے، یاد رکھنی ہے اسے کوشچننگ کرتے ہوئے. اب کیا چیز ہے جو آپ نے اس سے نہیں کرنی، ارریلیونٹ کوشچنس نہیں کرنے اور بہت سارے کوشچنز ایک ہی دفعہ میں اس سے نہیں کرنے. نیکسٹ آ جاتا ہے یوزنگ سائلنس. آپ نے کلائنٹ کو ٹائم دینا ہے کہ وہ سوچ کر بولے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وٹ ٹو سے نیکسٹ. پرووائڈ اسپیس. آپ نے ایکسپیرئنس جو ہے اس کی فیلنگس کو ٹائم دینا ہے، اس کو اسپیس دینا ہے. ٹھیک ہے، الاؤ کرنا ہے کلائنٹ کو کہ وہ خود پروسیڈ کرے. آپ نے کلائنٹ ہے کہ کب وہ کنٹینیو کرے بات کو اور کب کنٹینیو نہ کرے. اس کے بعد نان وربل بیہیویئر. نان وربل بیہیویئر کیا ہے کہ اٹ از ناٹ وٹ یو سے بٹ ہاؤ یو سے از امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ بے شک کرتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ معنی رکھتا ہے کہ ہاؤ یو سے، کہ آپ نے کس طرح کہا. کیونکہ میجورٹی جو ہے ہماری باڈی لینگویج وہ اس کی کمیونیکیشن میٹر کرتی ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ فار ایگزامپل اس میں ہماری کیا چیز میٹر کر رہی ہے، فیشیل ایکسپریشنز، ہمارا پوسچر، کاؤنسلر کا آئی کانٹیکٹ، ٹیپنگ فنگرز، چینجز ان وائس پچ، فلوئنسی آف وائس اینڈ جسچرس. اس کے بعد دیتی ہے ایکوریٹ ایمپتھی. ایمپتھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایمپتھی اور سمپتھی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. سمپتھی یہ ہے کہ آپ کے دل میں بس یہ ہے کہ اوہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، مطلب اوہ والی ہمدردی والی فیلنگس، پٹی والی فیلنگس. لیکن ایمپتھی والی فیلنگس کیا ہوتی ہیں کہ آپ خود کو اس کی سچویشن پہ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو، اس کے ویو پوائنٹس کو، اسی فیلنگس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں.
تو کاؤنسلر میں جو ہے ایمپتھی ہونی چاہیے، نہ کہ سمپتھی، کہ وہ کلائنٹ کی ایموشنس کو، اس کی تھاٹس کو ریکگنائز کرے اور انڈرسٹینڈ کر سکے پراپرلی۔ پیرافریزنگ میں کیا ہے کہ کاؤنسلر جو ہے ریپیٹ کرے گا اپنی ورڈنگ میں کہ کلائنٹ نے کیا کہا، کیونکہ جب وہ اپنی ورڈنگ میں کاؤنسلر ریپیٹ کرے گا نا کلائنٹ کی ورڈنگس کو، کلائنٹ تو اسے پتہ چلے گا کلائنٹ کو کہ واقعی کاؤنسلر نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور کچھ فیو ورڈز میں اس کلائنٹ کی ورڈنگ کو وہ کاؤنسلر جو ہے سمرائز کر دے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، یہ ٹیکنیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کاؤنسلنگ کے تھرو کلائنٹ جو ہے ماڈیفائی کرتا ہے اپنے بیہیویئرس کو اور کوپنگ اسکلس کو سیکھتا ہے کہ ڈیلی لائف میں اس کو جو پرابلمس آ رہے ہیں ان کو وہ کون سی اسکلز یوز کر کے ان کو ماڈیفائی کر سکتا ہے۔ کاؤنسلنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈائریکشن دے دو، ٹھیک ہے، آپ کسی کو صرف بتا دو جی کہ یہ ہے پرابلم اور یہ اس کا جو ہے سولوشن ہے، نو۔ اور کاؤنسلنگ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایڈوائس دو، اور نہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اس سے کیجول قسم کا کنسرن ہے کہ ہاں جی آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہے، نو۔ اور کاؤنسلنگ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دو کہ ہاں جی انشاءاللہ جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو یہ پرابلم ہے بلا بلا بلا، ٹھیک ہے۔ کاؤنسلنگ بیسیکلی پورا پروسیس ہے جو کہ ایک ریپو بلڈنگ سے لے کے اس کی ٹرمینیشن تک چلتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی سچویشن پہ کہ کتنا ٹائم اس کو لگے گا ریکور کرنے میں، یا پھر اس کو فالو اپس کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں۔ تو دیٹس آل۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا، کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار یور ٹائم، جزاک اللہ۔